میں تعبیر کروں، اس کی میں آسان لفظوں میں تصوف کا مفہوم واضح کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تصوف دین کی روح ہے۔ جیسے بدن کی ایک روح ہوتی ہے نا، اس طرح دین کی روح تصوف ہے۔ اور جتنا بھی بندے کو بگاڑ نظر آتا ہے کہ لوگ یا تو دین کی طرف آتے نہیں، یا انہوں نے دین کو رسم و رواج بنا لیا، یا یہ سوچ پروان چڑھی کہ وہ نماز کی بھی پابندی کریں گے لیکن حرام نہیں چھوڑیں گے، تکبیر تحریمہ بھی قضا نہیں ہونے دیں گے لیکن رشوت بھی نہیں چھوڑیں گے، ملاوٹ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو تضاد آیا نا، اس کا صرف ایک سبب ہے اور وہ ہے ہمارا تصوف سے دوری، تعلیمات تصوف سے انحراف۔ اور یہ انحراف الا ماشاءاللہ بہت بڑی سطح پر کیا گیا۔ سامعین محترم، اب ہم بڑی سادگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصوف ہے کیا۔ ایک ہوتی ہے کسی چیز کی ڈیفینیشن۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ علم اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل اسے اس کی اصطلاحات بنا دیتی ہیں۔ اب ایک کسان جو ہے نا، وہ معاشیات کی اصطلاحیں نہیں جانتا کہ طلب کیا ہوتی ہے، رسد کیا ہوتی ہے، لیکن اسے بھی پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں، اتنا مہینہ پڑا ہے، اتنا وقت پڑا ہے، اگلی فصل کب آئے گی، میں نے کیسے خرچ کرنا ہے، اسی کو معیشت کہتے ہیں۔ علم مشکل نہیں ہوتا، علم کی اصطلاحیں اسے مشکل کر دیتی ہیں۔ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ تصوف کیا ہے، اور پھر ہم اس پہ غور کریں گے کہ اس کی روح کہاں تک پائی جاتی ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم تصوف کے مفہوم کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، اور یاد رہے کہ تصوف اپنانے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ آج کل تو ہمارے وہ اصطلاحیں بھی مظلوم ہو گئی نا، کہ جس کی داڑھی بڑی ہے وہ مولوی صاحب ہیں، جس کی چھوٹی ہے وہ صوفی صاحب ہیں۔ یعنی الفاظ بھی اپنی افادیت کھو دیتے ہیں جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے۔ حقیقت میں تصوف اپنانے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ داتا گنج بخش اجمیری صوفی ہیں، یہ بابا نظام الدین اولیاء صوفی ہیں۔ آج کل تو ہم نے اس لفظ کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ تحقیراً کسی کو اس لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ سامعین محترم، تصوف کیا ہے؟ اب دیکھیں، کوئی بھی علم ہوتا ہے نا، علم، اس علم کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس علم کا موضوع۔ یعنی ایک علم جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں آتا، اور وہ دائرہ کار جس کے گرد پورا علم گھومتا ہے اسے اس علم کا موضوع کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو بیسک چیز ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ جیسے علم طب ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، ان کا موضوع کیا ہے؟ انسانی بدن۔ میڈیکل سائنسز اس سے بات نہیں کریں گی کہ پاکستان کیوں بنا تھا اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا اور بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا، اس سے میڈیکل سائنسز بات نہیں کریں گی۔ حکمت بات نہیں، اس سے تاریخ بات کرے گی، یہ تاریخ کا معاملہ ہے۔ یہ جو تصوف ہے اس کا موضوع کیا ہے؟
اس کی وہ بیسک چیز کیا ہے جس پر پورا تصوف گھومتا ہے؟ تصوف کا موضوع ہے دل کو صاف کرنا، تزکیہ نفس۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ نماز ہے نا، نماز، اس میں ظاہری گناہ کیا ہے کہ بندہ 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کر لے، بندہ وہاں قرات نہ کرے، یہاں قرات کرنی واجب ہے، یہ ظاہری ہے، ظاہری غلطی ہے۔ اور بندہ کھڑا کو نماز میں ہو اور سوچے یہ کہ فلاں بندے نے یہ کیوں کہہ دیا اور فلاں بندے نے یہ کیوں کہہ دیا، یہ باطنی غلطی ہے۔ ظاہری غلطی کو دور کرنا فقہ کا میدان ہے اور باطنی غلطی کو دور کرنا تصوف کا میدان ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ صوفیہ نے کتابوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفی ہوتے کون ہیں۔ صوفیہ کا فیلڈ کتابوں کے ترجمے کرنا نہیں ہے، صوفیہ کا فیلڈ دلوں کے قبلے کو درست کرنا ہے، دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، ایک ہمارے باس تھے اور بیسیکلی ان کا تعلق اس گروہ کے ساتھ تھا جو تصوف کو افیون کہتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ شدتیں کم ہو جاتی ہیں، آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے ایک دن، کہنے لگے کہ یہ جو صوفیاء کی کتابیں ہیں نا چیچے صاحب، اس میں جہاد کے احکام نہیں ملتے کہ جہاد کیسے کرنا ہے، لشکر کیسے بنائے جائیں گے، جہاد کی تفصیلات نہیں ملتی۔ میں نے کہا سر یہ ایسے ہی آپ کا سوال ہے جیسے میں کہوں کہ مجھے کیمسٹری کی کتاب میں قائد اعظم کے 14 نکات نہیں ملتے، اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تصوف آپ کو جہاد کے مسائل نہیں بتائے گا، تصوف یہ بتائے گا کہ تم نے دنیا داری سے بچ کر اللہ کے لیے کیسے جنگ کرنی ہے، یہ تصوف کا فیلڈ ہے، یہ ہے صوفی، یہ ہے تصوف۔ سامعین محترم دیکھیں، میں آپ کو اس کو واضح کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ چھوٹا جہاد کس کو کہا گیا؟ میدان جنگ کو کہا گیا، اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کرنے۔ اور سرکار نے فرمایا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، جیسے تم اپنے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہو اپنی خواہشات کے خلاف بھی لڑا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ خواہشات کے خلاف لڑنے کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ دشمن کو شکست دے دینی آسان ہے اور اپنے آپ کو شکست دے دینی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات کو زیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بندے کی خواہشات ہی اس کے کنٹرول میں نہ رہیں تو اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا، یا اس میں مال کا لالچ آ جائے گا، یا بہادر بننے کا لالچ آ جائے گا، یا کوئی اور چیز آ جائے گی۔ یعنی اگر خواہشات کنٹرول میں نہیں رہیں گی تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا۔ دین کا وہ شعبہ جو آپ کو بتائے گا کہ خواہشات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے
اور دل کا تزکیہ کس طرح کرنا ہے؟ دین کے اس شعبے کو تصوف کہا جائے گا۔ دیکھیں، بات کسی چیز کے باقاعدہ فن بننے کی نہیں ہوتی، یہ زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ علم کلام ہے، علم کلام کی اصطلاحیں آپ کو قرآن و سنت میں تو نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ بعد میں اس نے ایک شکل اختیار کی ہے۔ ہاں، بنیاد قرآن و سنت ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو نا، علم کلام ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، تاریخ ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ فن وہ بعد میں بنتا ہے، اصطلاحیں اس میں بعد میں آتی ہیں۔ تو تصوف جو ہے یہ کوئی عجمی سازش نہیں ہے، یہ کہیں اور سے دین میں نہیں آیا۔ تصوف دل کے تزکیہ کرنے کا نام ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور یہ کوئی تان نہیں ہے کسی پر، یہ صرف ایک تجزیہ ہے۔ خدا کرے کہ میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن شواہد اس کو صحیح کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے